اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ایک پروگرام ہم پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق کر چکے ہیں، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ان کی تحریرات اور ان کے الہامات کے ذریعے سے یہ بات ثابت کی گئی تھی کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں تھے۔ اور آج دوسرا پروگرام ہم پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق کر رہے ہیں، جس کا موضوع ہے کہ مرزا محمود صاحب اپنی تحریرات اور اپنی زندگی میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی روح سے بھی پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال 1908 میں ہوا، اور 1908 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر مخالفین نے بہت سارے اعتراض کیے ہوئے تھے، جس میں ایک اعتراض یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک بسر موعود کا وعدہ دیا گیا تھا، لیکن وہ ان کی زندگی میں پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ اعتراض اور اس کے علاوہ اور دوسرے اعتراضات جو تھے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں سے متعلق تھے، ان کے متعلق مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے 1908 میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک مضمون لکھا، اور یہ مضمون اس کو بے شک ایک معرکۃ الآراء مضمون کہہ سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت مضمون، بہت اعلیٰ دلائل آپ نے پیش کیے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے، اور یہ ثابت کیا کہ جس بسر موعود کا وعدہ دیا گیا تھا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذریت میں پیدا ہونا تھا، اور آئندہ کبھی وہ پیدا ہوگا، اور یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کا وہ کوئی جسمانی لڑکا ہو۔ اور پھر یہ مضمون مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے تشہید الاذہان میں بھی اس وقت چھپوایا، اور آج یہ مضمون آپ پڑھ سکتے ہیں، انوار العلوم جلد 1۔ اس مضمون کا نام تھا صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، جس میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے لکھا کہ پس جب قرآن و حدیث سے یہ بات صاف ثابت ہے تو پھر حضرت اقدس علیہ السلام پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کو ایک لڑکے کا وعدہ تھا جو پورا نہ ہوا۔ خدا کے وعدے ٹلا نہیں کرتے اور پورے ہو کر رہتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی ہوگا۔ ان الہامات سے یہ مراد نہ تھی کہ خود حضرت اقدس کے لڑکا ہوگا، بلکہ یہ مطلب تھا کہ آئندہ زمانہ میں ایک ایسا شخص تیری نسل سے پیدا ہوگا جو خدا کے نزدیک گویا تیرا ہی بیٹا ہوگا، اور علاوہ تیرے 4 بیٹوں کے تیرا 5واں بیٹا قرار دیا جائے۔ انوار العلوم جلد اول صفحہ 150۔ مضمون کا نام ہے صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے۔ اچھا، اس مضمون کو آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حکیم نور الدین صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پہلے جانشین مقرر ہو چکے تھے، اور ان کے زمانے میں یہ شروع میں بالکل یہ مضمون لکھا گیا، اور ظاہر ہے کہ ان کی اجازت سے یہ لکھا گیا ہوگا، اور اس کے بعد تشہید الاذہان میں چھپا، اور ظاہر ہے کہ ان کی اجازت سے چھپا ہوگا۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ 9 سال کی مدت کا کوئی اس طرح کا کسی کے دل میں خیال نہیں آیا، نہ ایسی کوئی 9 سال مدت تھی کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 9 سال کی مدت میں کوئی بسر موعود پیدا ہوگا، جیسے کہ ہم پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں کہ 3 بیٹے 9 سال کی مدت میں پیدا ہوئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی ایک کے متعلق یہ نہیں کہا کہ وہ بسر موعود ہے۔ اور یہ ایک اور ثبوت ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہوگی تو اس کے بعد یہ مضمون لکھا گیا، اور تمام جماعت کے افراد نے اسے پڑھا۔ نہ تو حکیم نور الدین صاحب نے کہا کہ میاں صاحب یہ آپ کیا لکھ رہے ہیں،
9 سال کی مدت کے اندر تو پہلے ہی یہ پتا تھا کہ 9 سال کی اندر مدت میں اس بشر موعود نے پیدا ہونا ہے. تو پھر اگر آپ نہیں ہیں، یہ آپ تینوں میں سے، آپ تینوں بھائیوں میں سے کم از کم ایک تو ایسا ہے جو بشر موعود ہے. لیکن آپ تو لکھ رہے ہیں کہ یہ آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا بشر موعود. کسی نے ایسا نہیں کہا. حضرت حکیم نور الدین صاحب نے بھی نہیں یہ کہا، اور کسی اور شخص نے جو کبائر صحابہ اس وقت موجود تھے، کسی شخص نے میاں مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو یہ نہیں کہا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو پہلے ہی فیصلہ ہے کہ 9 سال کے اندر پیدا ہونا تھا، تو آپ تینوں میں سے کوئی نہ کوئی بھائی آپ کا ضرور بشر موعود ہے. ایسا کسی نے نہیں کہا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تمام جماعت کے افراد یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بشر موعود ہے یہ آئندہ کسی زمانہ میں پیدا ہوگا. جیسا کہ میں نے پہلے ثابت کر دیا ہے کہ حضرت مرزا مبارک احمد صاحب کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، لیکن وہ بھی وفات پا گئے. تو اس کے بعد وہ پیش گوئی پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذریت کی طرف چلی گئی. اور پھر یہ کہ جیسا میں نے بتایا کہ 1995 میں، جو کہ مدت گزرنے کے بعد کی بات ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مخالفوں کو بتایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی میرا بیٹا، جسمانی بیٹا بشر موعود ہے اور الہام نہ پیش کرے تو اس کے اوپر لعنت ہے. کیونکہ اگر 9 سال کی کوئی الہامی مدت ہوتی تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب لکھتے کہ ہم تینوں میں بھائیوں میں سے کوئی ایک بشر موعود ہے، لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر نہیں دی. ایسا انہوں نے لکھا. انہوں نے لکھا کہ یہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا. اس سے ان ساری باتوں سے ظاہر ہے کہ 9 سال کی کوئی ایسی مدت نہیں تھی. اور ہم یہ بھی بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے یہ جو مضمون ہے پورے تقوی سے لکھا، اور جو دلائل انہوں نے دیے وہ دلائل قاطعہ انہوں نے پیش کیے، اور یہ ثابت کیا کہ مسلم موعود آئندہ کسی نسل میں پیدا ہوگا. اس وجہ سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نہ کوئی الہام تھا، نہ کوئی اجتہاد تھا، نہ کوئی ایسی تحریر موجود تھی جس میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو پیشوے مسلم موعود کا مصداق قرار دیا. مگر سامعین و ناظرین، 12 اپریل 1914 کو ایک عجیب واقعہ رونما ہوا. مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے حکیم نور الدین کی وفات کے بعد ان کے جانشین کا عہدہ سنبھالا اور پہلی مجلس شورا منعقد کی. اور اس مجلس شورا میں کیا ہوا، یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے، سننے کے قابل ہے. اس مجلس شورا میں میر قاسم علی صاحب نے پیر منظور محمد صاحب کا ایک مضمون پڑھ کر سنایا، جس میں ثابت کیا گیا تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب ہی مسلم ہیں. یعنی کوئی خدا کی طرف سے الہام نہیں ان کو ہوا، کوئی ان کو خواب نہیں آیا، کوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی اجتہاد نہیں تھا، کوئی الہام نہیں تھا جس میں کوئی تخصیص کی گئی ہو کسی بیٹے کی. لیکن اس کے باوجود پہلی ہی مجلس شورا میں جو 1914 میں منعقد ہوئی، اس میں یہ مضمون پڑھ کر سنایا گیا. یعنی اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگی تھی کہ مسلم موعود کا مصداق میں ہی ہوں. آگے اب ہم چلتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ ہے تاریخ احمدیت جلد 4، خلافت ثانیہ کا پہلا سال، اور اس کا عنوان ہے عہد خلافت ثانیہ کی پہلی شورا. 12 اپریل 1914 کو حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر تبلیغ و اشاعت اسلام کے معاملہ پر غور کرنے کے لیے مسجد مبارک میں ملک بھر کے احمدی نمائندوں کی مجلس شورا ہوئی.
اور یہ غور کرے باہر سے شامل ہونے والے نمائندوں کی تعداد 150 سے زائد تھی. منتظم اس کے خلیفہ رشید الدین صاحب تھے. 7 بجے صبح شورا کا پہلا اجلاس شروع ہوا اور پہلے میر قاسم علی صاحب نے پیر منظور محمد صاحب کا ایک مضمون جو بعد میں تشہیر الاذان مئی 1914 میں بھی شائع ہو گیا سنایا، جس میں ثابت کیا گیا تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ ہی مسلم ہو. اور جب یہ مضمون پڑھا گیا تو اس وقت مرزا محمود صاحب وہاں موجود نہیں تھے. جب یہ مضمون ختم ہوا تو مرزا محمود صاحب بیت الدعا میں دعا کرنے کے بعد تشریف لائے. یعنی اب یہ آپ دیکھیں 1908 میں مرزا محمود صاحب لکھ رہے ہیں کہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا وہ پسر موت، اور 1914 میں 6 سال کے بعد ان کو کوئی الہام نہیں ہوا خدا تعالی کی طرف سے. انہوں نے ایک مضمون پڑھوایا جس میں یہ تاثر دیا کہ میں ہی مسلم ہوں. اور دیکھیں ٹائمنگ ان کی، دیکھیں اس وقت یہ مضمون پڑھایا جب تمام ہندوستان سے مختلف جماعتوں کے 150 نمائندے وہاں پہ موجود تھے. یعنی ان سب کے اندر ان کے دلوں میں یہ ایک بیج بوجھ دیا کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب بھی پسر موعود ہیں، مسلم موعود ہیں. اچھا، جب یہ میں ان کو اپنے جو انتخابی خلافت احمدیہ گروپ کے بھائی ہیں، میں جب ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں مرزا محمود صاحب نے 1908 میں یہ مضمون لکھا کہ آئندہ کبھی یہ پسر موت پیدا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے تقوی کی نشانی ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا نہیں تھا، اس لیے ان کے تقوی کی نشانی ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی دعویٰ اس وقت نہیں کیا. اب دیکھیں 1908 میں تقوی کی یہ نشانی تھی کہ انہوں نے بتایا آئندہ کبھی پیدا ہوگا، اور 1914 میں تقوی کی نشانی دیکھیں کہ وہ اپنی لوگوں کو پہلی شورا میں بلا کے 150 نمائندے باہر سے جو آئے تھے ان کے دل میں یہ ایک بیج بو دیا کہ سارے لوگ یہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب بھی مسلم ہوتے ہیں. یہ اس پہ میں کمنٹ کوئی نہیں کرتا، تمام لوگ خود سوچیں کہ اس کا کیا مقصد تھا، اس سے کیا فوائد ان کو حاصل ہونے تھے، اور ایسا انہوں نے کیوں کیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو کوئی الہام سے نہیں بتایا تھا. 1944 میں انہوں نے جا کے دعویٰ کیا ایک خواب کی نتیجے میں، لیکن 1914 میں ان کو کس نے بتا دیا تھا کہ آپ ہی مسلم موعود ہیں. اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو خام خواہ مسلم موعود ثابت کرنے کی کوشش کی، اور یہ بیج 150 سے زائد نمائندے جو وہاں پہ موجود تھے ان کے دل میں یہ بیج بو دیا، اور پھر تشہیر الاذان میں چھاپ کے ساری جماعت کے دل میں یہ بیج بو دیا کہ مرزا محمود صاحب بھی پسر موعود ہے. اچھا، آپ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیشگوئیوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں. کیا یہ جو عبارت ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، کیا مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے نہیں پڑھی تھی؟ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 308 ازالہ اوہام حصہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دراصل پیش گوئیاں حاملہ عورتوں سے مشابہت رکھتی ہیں. مثلاً ہم ایک حاملہ عورت کی نسبت یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ضرور ہے، اور یقیناً وہ 9 مہینے اور 10 دن کے اندر پیدا بھی ہو جائے گا، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا شکل رکھتا ہے اور اس کی حالت جسمی کیسی ہے اور اس کے نقوش چہرہ کس طرح کے واقع ہیں، اور لڑکا ہے یا بلا شبہ لڑکی ہے. شاید اس جگہ کسی کے دل میں یہ اعتراض خلجان کرے کہ اگر پیشگوئیوں کا ایسا ہی حال ہے تو لائق اعتبار نہ رہیں، اور اس لائق نہ رہیں کہ نبی کی صدق نبوت پر بطور دلیل اور شاہد ناطق تصور کی جائے یا کسی مخالف منکر کے سامنے پیش کی جائے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات کہ پیشگوئیاں کبھی اپنی ظاہر پر ہی پوری ہو جاتی ہیں اور کبھی باطنی طور پر ان کا ظہور ہوتا ہے. اس سے ربانی پیشگوئیوں کی عظمت میں کچھ بھی فرق نہیں آتا، بلکہ باریک بینوں کی نظر میں اور بھی عظمت کھلتی ہے.
کیا اگر ایک فلاسفر کا قول کوئی موٹی عقل کا آدمی الٹے طور پر سمجھ لے وے اور پھر اس کے معقول معنی جو نہایت مدلل اور ثابت شدہ ہیں کھل جائیں تو اس غلطی سے ان صحیح معنوں کو کچھ حرج پہنچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ماں سوا اس کے پیشگوئیوں میں ایک قدر مشترک بہرحال ایسا باقی رہتا ہے کہ خواہ وہ حقیقت پر محمول سمجھی جائیں اور یا بالآخر کوئی مجازی معنی نکل آوے، وہ قدر مشترک بدیہی طور پر ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ پیشگوئی در حقیقت سچی اور انسانی طاقتوں سے بالاتر ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی کتاب کا حوالہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اے حضرات، اکیلے اکیلے اپنے گھروں میں بیٹھ کر فکر کرو اور اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے سادگی سے میری بات کو سوچو۔ قبرستان میں جاؤ اور اپنی موت کو یاد کر کے ایک بے غبار نظر اپنے لیے لاؤ اور خود دیکھ لو کہ تقویٰ کا کون سا طریق ہے۔ اگر آپ پر یہ بات مشتبہ ہے جو میں نے پیش کی ہے تو کیا آپ لوگوں کا اس بات میں بھی کچھ حرج ہے کہ آپ اجمالی طور پر اپنے ایمان پر قائم رہیں اور اس کی تفاصیل مخفیہ میں خام خواہ دخل نہ دیں اور مجھے میرے خدا تعالیٰ کے ساتھ چھوڑ دیں؟ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ اتنا بھی کریں کہ اس پیشگوئی کے دقائق کے مخفیہ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر رکھیں اور ایمان کی حد پر ٹھہرے رہیں اور خواہ مخواہ کامل عرفان کا دعویٰ نہ کریں تو سوچو اس میں آپ کے لیے کیا خرابی ہے اور ان دلہ کون سا مواخذہ ہے؟ کیا اگر آپ ایسا کریں تو اس سے آپ کو کوئی مواخذہ ہوگا؟ لیکن اگر آپ اپنے ایمان کی حد سے بڑھ کر قدم رکھیں اور وہ دعویٰ کریں جس کا آپ کو علم نہیں دیا گیا تو بے شک اس دخل بیجا کی باس پرس ہوگی۔ اب دیکھیں، مرزا بشیر الدین محمود صاحب 1908 میں کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا۔ 1914 میں مضمون پڑھ کے، مضمون کو شائع کر کے ساری جماعت میں ایک باقاعدہ منصوبہ بندی سے یہ ایک احساس پھیلا رہے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب بھی پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیشگوئی مسلم موعود کے بارے میں مرزا محمود صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو یکسر فراموش کر دیا کہ پیش گوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لایا جائے اور ان کی اصل حقیقت کو بحوالہ خدا کر دیا جائے اور اپنے ذاتی خیالات کے تحت ایک الہامی پیش گوئی کو معنی نہ پہنائی جائے۔ مرزا محمود صاحب نے پیش گوئی مسلم موعود کے بارے میں خام خواہ کامل عرفان کا دعویٰ کیا اور ایمان کی حد سے بڑھ کر قدم رکھا اور ایک دخل بے جا کیا جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرزا محمود صاحب کو نہیں دیا گیا۔ یعنی 1914 میں ہی انہوں نے کہہ دیا کہ مرزا بشیر الدین محمودی مسلم موعود ہے، اور تشییع الاذہان میں بھی وہ مضمون چھاپ دیا جس کے وہ خود ایڈیٹر تھے، تاکہ ساری جماعت کو ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہو جائے اور ساری توجہ اس طرف ہو جائے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب بھی مسلم موعود ہے۔ اور میں یہ ثابت کروں گا اب آئندہ ان کی تحریرات سے ہی، جس کے آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ایمان کی حد سے بڑھ کر قدم رکھا اور دخل بیجا کیا اور ایک اسپیکولیشن کرتے رہے اس پیش گوئی مسلم موعود کے، جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اس طرح کی ذاتی خیالات سے پیش گوئی کو کوئی عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ پرانے انبیاء کو بھی لوگوں نے اس وجہ سے ان کا انکار کر دیا کہ وہ ان کے متعلق جو پیش گوئیاں تھیں انہوں نے ایک ذاتی خیالات اپنے دلوں میں جما لیے تھے، اور یہی بات مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے کی۔ اب دیکھیں، یہ ایک حوالہ ہے 1 فروری 1935 کا، ان کا ایک خطبہ ہے جس میں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ یعنی دعویٰ تو 1944 میں کیا، 1914 میں انہوں نے مضمون اپنا پھیلا دیا اور سب لوگوں کا ذہن ایک بنانا شروع کر دیا کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب بھی مسلم ہو گئے۔ 1935 میں اپنے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، بعض دشمنوں کی طرف سے ابھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ سب اشتہار والی پیش گوئی میرے متعلق نہیں اور کہ میں خود اس کے اپنے متعلق ہونے سے انکار کرتا ہوں، اس لیے میں اس کے متعلق بھی کچھ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ مرزا بشیر الدین محمود صاحب فرما رہے ہیں، یہ بات قطعاً غلط ہے کہ میں اس کے اپنے متعلق ہونے سے انکار کرتا ہوں۔ میں جس بات سے انکار کرتا ہوں وہ یہ ہے
کہ اس پیشگوئی کو کسی معمور کے متعلق سمجھا جائے یا یہ سمجھا جائے کہ جس کے متعلق یہ ہے اس کے لیے الہاماً ایسا دعویٰ کرنا لازمی ہے؟ اچھا، دلیل ان کی دیکھیں کیا ہے۔ بعض باتوں کا بے شک الہاماً دعویٰ سے تعلق ہوتا ہے، لیکن بعض کا ظاہری مادی حالات سے پتہ چل جاتا ہے کہ بات یوں ہے۔ مثلاً وہ کہہ رہے ہیں تو دلیل دے رہے ہیں، کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا۔ اب کیا ضروری ہے کہ اس کی وفات کے بعد دوسرے رشتہ دار الہاماً دعویٰ کریں کہ خواب اسی کے متعلق تھا جو فوت ہو گیا؟ یعنی دلیل دیکھیں کیا دے رہے ہیں، پیش کوئی مسلم موت کے متعلق۔ پھر فرما رہے ہیں، ایک دوسری دلیل دے رہے ہیں، احادیث میں ریل گاڑی کے متعلق پیش گوئی ہے، تو کیا اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ریل الہاماً اس کا دعویٰ کرے تب اس پیش گوئی کے اس کے متعلق ہونے کا یقین کیا جائے گا؟ پس دعویٰ اور وہ بھی الہاماً ضروری نہیں۔ اب میرے پیارے سامعین اور ناظرین ذرا غور کریں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی ان کو الہاماً اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ جو پیش گوئی ہے کسی معمور کے متعلق نہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا تھا کہ یہ اس پیش گوئی میں دعویٰ کرنا ضروری نہیں؟ یہ ساری ان کی یہ منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ آپ غور کرتے جائیں سارا، اور یہ 1 فروری 1935 میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور دلائل دیکھیں ان کے کیا ہیں۔ یعنی لگتا ہے آئندہ بھی آپ کو میں اس کے ثبوت دوں گا کہ ان کو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو پیش کوئی مسلم موت کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک اس کو ایک معمولی سی پیش گوئی سمجھا، حالانکہ یہ بہت عظیم الشان پیش گوئی تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو ظاہر کرنے والے تھی، جو اللہ تعالیٰ کو ایک زندہ خدا ثابت کرنے والے تھی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زندہ نبی ثابت کرنے والے۔ لیکن مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہہ رہے ہیں اس میں تو معمور کی متعلق یہ پیش کوئی نہیں، نہ اس میں دعویٰ کرنا تھا، اور انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے۔ یہ ساری ان کی اپنی اسپیکولیشن تھی، صرف یہ کہ لوگوں کے دماغوں میں جو انہوں نے 1914 میں ایک بیج بو دیا تھا، اس بیج کے بونے کے اس کو ایک پودا بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا جی، جون 1937 میں چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو ایک خط میں لکھتے ہیں، میں خیال کرتا ہوں کہ مسلم موعود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے، نہ کہ کوئی ایسا شخص جو بعد میں زمانہ میں آئے۔ یعنی جو 1908 میں انہوں نے کہا تھا نا کہ آئندہ نسل میں پیدا ہوگا، وہ 1937 میں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ 1914 میں تو انہوں نے ویسے ہی اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ میں ہی مسلم ہوں ساری جماعت میں، اور 1937 میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آئندہ زمانہ میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہی جسمانی بیٹا۔ پھر فرما رہے ہیں، جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے، سامعین و ناظرین میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس لفظ کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں، جہاں تک میں نے پیشگوئیوں پر غور کیا ہے 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ یاد رکھیں، وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ بعد میں آپ کو یہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ مرزا محمود صاحب کیا فرما کے گئے۔ جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ جیسا میں خیال کرتا ہوں کہ جو شخص بھی ان پیشگوئیوں کو مستحق ہے اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں، لہٰذا میں ایسا دعویٰ کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں خدا تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کی غرض و غایت کافی حد تک میرے ذریعے پوری کر دی، یعنی بس ختم، معاملہ ٹھپ ہو گیا۔ تاہم مجھے حیرانی نہیں ہوگی اگر خدا تعالیٰ میرے کسی بھائی کو میری جیسی یا مجھ سے بھی بڑھ کر کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ محمد ظفر اللہ خان صاحب کی ایک انگریزی کی کتاب ہے، دا رینیسنس آف اسلام، اسلام کی نشأت ثانی، اس میں صفحہ 289 پر یہ حوالہ ہے۔
یہاں پہ پھر وہی بات کر رہے ہیں وہ کہ دعویٰ کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ میرے ذریعے تو پہلے ہی پیش گوئیوں کی غرض و غایت ہی پوری ہو چکی ہے، تو پھر دعویٰ کر کے کیا کرنا؟ یعنی یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا تصرف وہ کر رہے ہیں، بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی الہام دیا تھا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف ان کے اپنے خیالات ہیں جس کو وہ اظہار کر رہے ہیں، معمور کے متعلق نہیں، اور اس کی ساری باتیں پہلے پوری ہو چکی میرے ذریعے۔ پھر 18 جون 1937 کو مولوی ابوالعطا جلندری کی درخواست کے جواب میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب تحریر فرماتے ہیں، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اول میرے نزدیک مسلم موعود بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی موجودہ اولاد میں سے ایک لڑکا ہے، یعنی 3 بیٹے جو تھے ان میں سے ہے، نہ کہ آئندہ زمانہ آنے والا کوئی فرد۔ یعنی 1908 میں جو انہوں نے لکھا تھا وہ کینسل۔ دوم، میرے نزدیک جہاں تک میں نے اس پیشگوئی کا مطالعہ کیا ہے، اس کی 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کے مطابق ہیں، یہ بھی انہوں نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کے مطابق ہیں جہاں تک میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ سوئم، چونکہ اس پیشگوئی کے موعود کے لیے دعویٰ شرط قرار نہیں دیا، کہاں پہ یہ لکھا ہے جی کہ دعویٰ شرط قرار نہیں دیا؟ اس پیشگوئی میں لکھا ہے یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں لکھا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں، یہ ان کے اپنے خیالات ہیں۔ چونکہ اس پیشگوئی کے موعود کے لیے دعویٰ شرط قرار نہیں دیا، اس لیے میرے نزدیک میرے لیے دعویٰ کی کوئی ضرورت نہیں۔ سن لیجئے سامعین و ناظرین، میرے لیے دعویٰ کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ پیشگوئیوں کی 90% باتیں تو پہلے پوری ہو گئی ہیں میرے عہد میں۔ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس پیشگوئی کی جو غرض ہے وہ بڑی حد تک خدا تعالیٰ نے میرے ذریعے پوری کر جی، لیکن میں اس میں تعجب کی بات نہیں دیکھتا کہ اگر میرے بھائیوں میں سے کسی دوسرے کے ذریعے سے بھی اس قسم کی یا ان سے بڑھ کر کام خدا تعالیٰ کروائے۔ ابوالعطا جلندری مصنف محمد افضل ظفر، صفحات 188 تا 199۔ یہ تقریباً وہی مضمون ہے جو انہوں نے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو خط کے لیے خط میں لکھا ہے، جو اسلام کی نشت ثانیہ میں موجود ہے۔ یعنی یہاں وہ کہہ رہے ہیں پیشگوئی مامور کے متعلق نہیں، پیشگوئی کے لیے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، اور پیشگوئی کی ساری باتیں تقریباً پوری ہو چکی میرے یہاں۔ انہوں نے مطلب یہ چیپٹر کلوز کر دیا ہے۔ اچھا، 7 جولائی 1939، 39، یہ تو جون 1937 کی پہلے آپ کو حوالے دیے نا۔ جولائی 1939 میں، 7 جولائی 1939 میں اپنے خطبہ میں فرماتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب، میرے نزدیک مسلم موت کی پیشگوئی چونکہ معمور کے متعلق نہیں بلکہ غیر معمور کے متعلق ہے، اس لیے وہ ان پیشگوئیوں میں داخل ہی نہیں جن میں کسی کی دعویٰ کی ضرورت ہے۔ پھر آگے کیا فرما رہے ہیں، میرا یہ مطلب نہیں کہ یہ پیشگوئی مجھ پر چسپاں نہیں ہوتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پیشگوئی کسی معمور کے متعلق نہ ہو تو اس میں دعویٰ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہی بات کہ وہ اپنی طرف سے ایک بات بنا کے کہہ رہے ہیں، کس نے ان کو بتایا کہ پیشگوئی معمور کے متعلق نہیں، کس نے بتایا کہ اس میں دعویٰ کی ضرورت نہیں؟ یہ صرف ان کے اپنے خیالات تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ دعویٰ کریں۔ وہ کہتے تھے کہ ایسے ہی میرا کام چل جائے، سب کو میں نے بتایا تو دیا ہے کہ میں ہی پیشگوئی مسلم موت کا مستحق ہوں، اس لیے ان کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جی آگے اب دیکھیں کیا فرما رہے ہیں۔ یہ پھر 7 جولائی 1939 کا ہی وہ خطبہ ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں، مثلا اگر مجھ پر تمام علامات چسپاں ہو رہی ہیں اور جس قدر نشانات مسلم موت کے بتائے گئے وہ سب مجھ پر پورے ہو رہے ہیں، تو مصری خواہ لاکھوں کروڑوں ہو جائیں اور یہ کہہ کر سر پیٹتے رہیں کہ مسلم موت کی پیشگوئی مجھ پر چسپاں نہیں ہوتی، ان کا کچھ نہیں بنے۔ یہ خطبات محمود، صفحہ 307، سال 1939۔ پھر فرما رہے ہیں، مثلا مسلم موعود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو علامات بتائی ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ اب اگر یہ علامات میرے متعلق نہیں تو کسی کو کچھ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب قومیں مجھ سے برکت نہیں پائیں گی، جب میں اسیروں کی رستگاری کا موجب نہیں ہوں گا، جب میں زمین کے کناروں تک شہرت نہیں پاؤں گا، تو لوگ خود بخود فیصلہ کر لیں گے کہ میں مسلم موعود نہیں۔
بس جب کہ خدا میرے ذریعے دنیا کی اقوام کو برکت نہیں دے گا تو لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ میرے متعلق یہ کہنا ہے کہ میں مسلم موعود ہوں درست نہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ سامعین و ناظرین کو سمجھ آ گئی ہوگی اس بات کی کہ ان کو مسلم موعود کہنا درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی یہ بات کہ یہ معمور کے متعلق نہیں ہے، یہ اس میں دعویٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی یہ جو دلیل، یہ اس کو رد کر دیا جاتا ہے جب ہم آپ پڑھیں عظیم پیشگوئی مسلم موعود کے پرشوکت الفاظ کو پڑھیں اور پھر سوچیں کہ کیا ایسی عظیم پیشگوئی کا مصداق خدا کا معمور نہیں ہوگا؟ کیا وہ دعویٰ نہیں کرے گا؟ سنیں ذرا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کتنے خوبصورت پرشوکت الفاظ ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہیں، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والاعلیٰ، کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کا ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ میرے پیارے سامعین اور ناظرین، جب آپ ان الفاظ کو سنتے ہیں تو کیا آپ کے دل میں پہلا خیال یہ آتا ہے یہ تو کسی معمور کے متعلق نہیں، اس میں تو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں؟ یعنی جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، جو مظہر الاول والآخر ہے، مظہر الحق والاعلیٰ ہے، اس طرح کہ جیسے خدا خود آسمان سے اتر آیا، کان اللہ نزل من السماء، جس کا ظہور جلال الہی کا ظہور ہوگا، تو میرے پیارے بھائیوں کیا وہ معمور نہیں ہوگا؟ کیا اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں ہوگا؟ وہ مسلم موعود کیسا مسلم موعود ہے؟ نہ وہ معمور ہے، نہ وہ کوئی دعویٰ کرے گا، تو کسی کی اصلاح کیا کرے گا؟ وہ کون اس کو جانے گا؟ وہ کلمت اللہ ہے، خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب کیسے نادان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو معمور کے متعلق ہی نہیں، اس میں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، جنوری میں 1944 میں مرزا محمود صاحب نے ایک طویل خواب دیکھا اور خدا کی قسم کھا کر دعویٰ مسلم موعود کر دیا، حالانکہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیش کوئی مسلم موعود معمور کے متعلق نہیں، اس میں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، ساری باتیں پہلے ہی میرے اوپر پوری ہو رہی ہیں، اس میں دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پھر 1944 میں انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ یہ اب آپ سوچیں ناظرین اور سامعین کہ کس لیے دعویٰ کر دیا، کیوں ان کو یہ ضرورت پیش ہے؟ اچھا، اب دعویٰ کر دیا تو پھر دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ جو میں نے آپ کو بات سنائی تھی نا شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ یاد رکھیں، وہ کہہ رہے ہیں
جہاں تک میں نے پیش گوئی کا مطالعہ کیا ہے 90% باتیں میرے متعلق. اب میں آپ کو یہ بات اسی لیے یاد دلا رہا ہوں کہ یہ مرزا محمود صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں. فرما رہے ہیں کہ میں نے پچھلے جمعہ میں اپنی ایک رویا سنائی تھی جس میں مجھے بتایا گیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ پیش گوئی جو ایک ایسے لڑکے کے متعلق تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مقرر کردہ میعاد کے اندر پیدا ہونے والا. یہاں مقرر کردہ میعاد پھر آ گئی جو 1908 میں ان کو بھول گئی تھی اور کسی جماعت کے فرد کو یاد نہیں تھی. اور جو 1886 کی پیش گوئی کا مصداق تھا وہ میرے ہی متعلق تھا. پھر فرماتے ہیں یہ سامعین و ناظرین میرے پیارے بھائیوں ذرا غور سے سنو کیا فرما رہے ہیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب. میں نے اس پیش گوئی کو غور و فکر سے پڑھنے کی پہلے کبھی کوشش ہی نہیں کی. واہ انا للہ و انا الیہ راجعون. فرما رہے ہیں میں نے اس پیش گوئی کو غور و فکر سے پہلے پڑھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی. پہلے فرما رہے تھے جہاں تک میں نے مطالعہ کیا 90% باتیں میرے متعلق. یہاں پہ فرما رہے ہیں 1944 میں انہوں نے سوچا کہ سب کو بھول گیا ہوگا لیکن آج کل تو ڈیجیٹل زمانہ ہے سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے. یہ جماعت احمدیہ انتخابی خلافت گروپ الاسلام.org کے ویب سائٹ پہ یہ ساری باتیں موجود ہیں. لیکن وہ وہی بات ہے نا ان کو پتہ ہے کسی نے پڑھنا تو ہے نہیں تو اس لیے وہ جو مرضی کہتے رہیں. لیکن میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں پیش کر رہا ہوں. فرما رہے ہیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب میں نے اس پیش گوئی کو غور و فکر سے پڑھنے کی پہلے کبھی کوشش نہیں کی بلکہ جب کبھی یہ پیش گوئی میرے سامنے آتی میں اس کے مضمون پر سے جلدی سے گزر جاتا تھا تاکہ میرا نفس میرے دل میں اس کے متعلق کوئی جھوٹا شبہ نہ پیدا کرے. کتنے اچھے ہیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب. ان کو اپنے نفس کا بڑا خیال رہتا تھا. لیکن جب پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے اس وقت ان کا نفس کہیں گیا ہوا تھا. فرما رہے ہیں اس مضمون پر سے میں جلدی سے گزر جاتا تھا تاکہ میرا نفس میرے دل میں اس کے متعلق کوئی جھوٹا شبہ نہ پیدا کرے. یعنی 1914 میں انہوں نے خود ہی مضمون پھیلایا اور باہر سے آنے والے نمائندوں کے دل میں ایک بات ڈال دی اور تشہیز الاذان میں چھاپ کے ساری جماعت کے دل میں ڈال دی. لیکن یہاں آ کے وہ کہہ رہے ہیں 1944 میں کہ میں اس مضمون پر سے جلدی سے گزر جاتا تھا تاکہ میرا نفس میرے دل میں اس کے متعلق کوئی جھوٹا شبہ پیدا نہ کرے. اور جبکہ جماعت کے دوستوں کا اصرار تھا یعنی سارے لوگ بڑا کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ ہی ہیں. وہ کس لیے کہہ رہے تھے بھائی آپ ہی نے تو ان کے دل میں یہ بات ڈالی. 150 باہر سے نمائندے ان کے سامنے آپ نے مضمون پڑھا تشہیز الاذان میں آپ نے چھاپا تو سارے یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ ہی ہیں آپ نے ثابت جو کر دیا تھا ان کے سامنے. جماعت کے دوستوں کا اصرار تھا وہ اس پیش گوئی کو میرے متعلق سمجھتے ہیں. خطبات محمود 67 1944 کا یہ خطبہ ہے. فرماتے ہیں جماعت کے دوستوں کا اصرار تھا کہ وہ اس پیش گوئی کو میرے متعلق سمجھتے ہیں. میں ہمیشہ ہی اس مضمون سے کتراتا تھا. میرے پیارے سامعین و ناظرین کیا آپ یہ یقین کریں گے کہ وہ ہمیشہ اس مضمون سے کتراتے رہے تھے. 1937 1939 بار بار وہ کہہ رہے ہیں میرے متعلق یہ ہے میں ہی ہوں میں ہی مصداق ہوں اس کا میرے عہد میں ساری باتیں پوری ہو رہی. اس کو میں مامور کے متعلق نہیں دعویٰ کرنا ضروری نہیں جہاں تک میں نے مطالعہ کیا یہ میرے متعلق. پھر فرما رہے ہیں یہ وہی خطبہ ہے 1944 کا صفحہ 61. فرما رہے ہیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب چنانچہ آج میں نے پہلی دفعہ آپ یقین کریں گے سامعین و ناظرین آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیش گوئیاں منگوا کر اس نیت سے ساتھ دیکھی کہ میں ان پیش گوئیوں کی حقیقت سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے. ماشاءاللہ واہ. مرزا بشیر الدین محمود صاحب دیکھیں کتنا وہ احتیاط کرتے رہے کہ وہ انہوں نے کبھی پیش گوئی مسلم وہ تو پڑھی نہیں کہیں ان کا نفس ان کو دھوکہ نہ دے دے. اور آج 1944 کے بعد خواب دیکھنے کے بعد ان کو خیال آیا انہوں نے پھر منگوا کر پیش گوئیاں دیکھی ان کے پاس موجود بھی نہیں تھی. آپ سوچ سکتے ہیں
सामीन और नाजरीन, इतने भोले थे मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब, वो पेशगोइयां उन्होंने अपने पास ही नहीं रखी थी कि कहीं उनका नफ्स उनको धोखा न दे दे। उन्होंने मंगवाई बकायदा अपने किसी खादिम से कि जरा यार वो पेशगोइयां लाना, मैं जरा पढ़ूं कि उसमें लिखा क्या हुआ है, तो उनको पता ही नहीं उसकी हकीकत क्या है। फिर फरमा रहे हैं, हमारी जमात के दोस्त चूंकि मेरी तरफ इन पेशगोइयों को मंसूब किया करते थे, यानी इसमें इनका कोई कसूर नहीं था, जमात के लोग थे जो इनको बार बार कहते थे। 1914 में इन्होंने जो मजमून पढ़वाया और सबके दिल में एक बात डाली और तशीजुल अजान में छपवा कर सारी जमात में तकसीम किया, वो उसमें इनका कोई कसूर नहीं था। हमारी जमात के दोस्त चूंकि मेरी तरफ इन पेशगोइयों को मंसूब किया करते थे, पता नहीं किस लिए किया करते थे, इसलिए मैं हमेशा इन पेशगोइयों को गौर से पढ़ने से बचता था। नादरीन सुने जरा, और डरता था कि कहीं कोई गलत ख्याल कायम ना हो जाए। मासूमियत की इंतहा है कि नहीं? मगर आज पहली दफा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब फरमा रहे हैं, मगर आज पहली दफा मैंने वो तमाम पेशगोइयां पढ़ी, और अब इन पेशगोइयों को पढ़ने के बाद मैं खुदा ताला के फजल से यकीन और वसूख के साथ कह सकता हूँ कि खुदा ताला ने ये पेशगोई मेरे जरिया से ही पूरी की। यानी 1937 1935 वो सारे खुतबात, उस वक्त नहीं उनको कोई यकीन था, आज यकीन और वसूख से वो कह सकते हैं मेरे जरिए पेशगोई पूरी की है। पहले कहते रहे, पहले उसकी सारी जो मकसद था वो पूरा हो चुका है मेरे में। ये देखें ये कैसी भयानक मंसूबा बंदी की गई। और वही बात है, 18 जून 1937 को कह रहे हैं, मेरे नज़दीक जहां तक मैंने इस पेशगोई का मुताला किया, इसकी 90% बातें मेरे जमाना के खिलाफ है। और अब कह रहे हैं आज मैंने पहली दफा मंगवा कर पढ़ी। ये देखें, ये मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब का वही बात जो मैंने बयान कर दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि वो तारीख जो है बता रही है कि ये कैसी एक भयानक मनसूबा बंदी थी मुस्लिम मौत की पेशगोई को ऊपर कब्जा करने की। अब देखिए, हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मिर्जा महमूद साहब पेशगोई मुस्लिम मौत की मिस्ताक नहीं थे, क्योंकि कुरान मजीद से पढ़ने से पता चलता है जब भी जकी गुलाम की पेशगोई दी गई तो हमेशा वो मुबशर बच्चा बाद में पैदा होता है। अब मिर्जा महमूद साहब तो 1889 1889 में पैदा हो गए, लेकिन अल्लाह ताला के इल्हामात हैं जो मुसलसल हैं। 1894, 1896, 1899, 1905, 1906, 1906, 1907, 6-7 नवंबर को साहबा लका गुलामन जकिया, मैं एक जकी गुलाम की बिशारत देता हूँ। वो 1907 में ये इल्हाम हो रहा है, जकी गुलाम पैदा हो गया तो फिर अल्लाह ताला क्यों ये दे रहा है। और फिर एक और बात जो हमें पता चलती है कुरान शरीफ के मुतालिया से, कि जब भी जकी गुलाम की पेशगोई दी गई तो हमेशा मामूर रहा है। अब देखें, एक मिसाल हजरत याहिया की, हजरत जकरिया को जकी गुलाम की पेशगोई दी गई तो हजरत याहिया पैदा हुए, वो एक मामूर थे, अल्लाह ताला के नबी थे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को पेशगोई दी गई जकी गुलाम की तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वो नबी थे, खातमुल खुलफा थे मूसवी सिलसिला। तो ये सारी बातें जाहिर करती हैं कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब पेशगोई मुस्लिम मौत के मिस्ताक बिल्कुल नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक बहुत मंसूबा बंदी से ये काम किया। और अब हम देखते हैं, आप सबके सामने मैंने पेश कर दिया है कि वो ये उनकी एक चाल थी, ये एक मंसूबा बंदी थी, जिससे वो जिस तरह उन्होंने खिलाफत के ऊपर एक कब्जा किया था नाजायज तरीका से, उसी तरह से वो नाजायज तरीका से मुस्लिम मौत की पेशगोई के ऊपर भी कब्जा करना चाहते थे। लेकिन अल्लाह ताला के जो काम हैं वो हमेशा होकर रहते हैं। और आज हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को फरमाया था कि मैं एक पेशगोई के जरिए तेरी सदाकत को जाहिर करूंगा, और आज वो पेशगोई पूरी है हमारे सामने। हजरत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम उस पेशगोई के मिस्ताक हैं, 15वीं सदी के हिजरी के मुजद्दिद भी हैं, और मसीह इब्न मरियम भी हैं,
جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیشگوئی کی تھی کہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو میری ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم رکھا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ کوئی آپ کے پاس سوال ہوں تو آپ سوال کر سکتے ہیں اور ہم اس کا بھی جواب دیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔